الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مال عطا کیا، اتنے زیادہ اونٹ کہ گنے نہیں جاتے، گائے اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، لا تعداد بھینسیں، بکرے بکریاں اور بہت سارا مال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ابراہیم میرا دوست ہے، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ، جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان جسے دے دیے جائیں اس نے تو دوست بننا ہی ہے۔ رب کریم نے فرمایا جاؤ میرے ابراہیم کی آزمائش کر لو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ انسانی شکل میں امتحان لینے کے لیے پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریوڑ میدان میں چر رہے ہیں، غلام بھی ہیں بہت سارے اور بہت سارا مال بھی ہے۔ فرشتہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کر بلند آواز سے پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو آپ فرمانے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے، بڑی میٹھی آواز ہے اس کی، کون ہے یہ؟ غلام اس کو ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرشتے کے پاس چلے گئے۔ فرشتہ انسانی شکل میں بیٹھا بلند آواز سے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ کہنے لگا جی میں ہی کر رہا تھا۔ فرمایا بڑی میٹھی آواز ہے تیری، تو مجھے میرے رب کا ذکر پھر نہیں سنائے گا؟ وہ کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام، پہلے میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، لیکن اب آپ علیہ السلام کہتے ہیں تو اس کا ہدیہ دینا پڑے گا۔ اگر ہدیہ ادا کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کا ذکر سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بول تو اس تسبیح کا کیا ہدیہ لے گا؟ کہنے لگا آپ کے پاس جتنی بکریاں ہیں ساری مجھے دے دیں تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ساری بکریاں تمہاری ہوئی، تو مجھے میرے رب کا ذکر سنا۔ فرشتے نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرشتہ چپ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ذکر کرتا جا۔ فرشتہ کہنے لگا جتنا مال آپ نے دیا ہے اس کے بدلے اتنا ہی ذکر تھا۔ فرمایا اور مال مانگ، تجھے کتنا چاہیے؟ کہنے لگا جتنی بھی گائے بھینس ہیں وہ ساری مجھے دے دو، پھر ذکر سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا ساری گائے بھینس بھی تیری ہوئی، تو میرے رب کا ذکر سناتا جا۔ فرشتہ پھر شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے کیف و سرور سے اللہ کا ذکر سننے میں مست ہیں۔ تھوڑی دیر بعد فرشتہ خاموش ہو گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیف جاری ہے۔ فرمانے لگے تو پھر خاموش ہو گیا۔ فرشتہ کہنے لگا اس مال کے بدلے اتنا ہی ذکر تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اور مال چاہیے؟ فرشتہ کہنے لگا اور مال لوں گا، پھر ذکر سناؤں گا۔ فرمایا اور کیا لوگے؟ کہنے لگا جتنے اونٹ ہیں وہ سارے کے سارے مجھے دے دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جا سارے اونٹ بھی، ساری بھینس گائے، ساری بکریاں بکرے تیرے ہوئے، تو بس میرے رب کا ذکر سناتا جا۔ فرشتہ پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب فرشتہ پھر خاموش ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو ذکر کرتا جا، خاموش کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کے پاس جتنا مال تھا وہ آپ نے مجھے دے دیا، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اب میں آپ کو اللہ کا ذکر نہیں سناتا۔ فرمانے لگے تجھے اتنے سارے جانور چرانے کے لیے کوئی بندہ بھی تو چاہیے نا، اس کام کے لیے تو مجھے رکھ لے، میں تیرے مال کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا، تو اس کے بدلے مجھے کوئی اجرت نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہ دینا، بس تو مجھے میرے رب کا ذکر سناتے رہنا۔ جب فرشتے نے اتنی بات سنی تو فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ دوستو، فرشتے نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ادھر رب تعالیٰ بھی فرشتوں کے ساتھ یہ معاملہ دیکھ رہا ہے اور فرشتوں سے فرما رہا ہے، اے فرشتو، تم نے دیکھا میرا دوست مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔